سر یونیورسٹی میں ہمارے پاس ایک باؤباب کا درخت ہے. کیا بات کیا بات. باؤباب کا درخت ہمارے پاس ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کی اڈیپٹیبلٹی جو ہے فار دا لوکل انوائرمنٹ, کیونکہ یہ افریقہ کا درخت ہے اور یہاں پہ یہ آیا ہے, ہم لائے بھی ہیں, اسی لیے میں نے واو کہا ہے جی. اور اس کی بہت زیادہ اکنامک امپورٹنس. فروٹ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے نہیں کھایا, میرے بچوں نے بڑا کھایا ہے, اسے کہتے ہیں بوئی بوئی, اور وہ فل آف وٹامن سی ہوتا ہے. ہم اس کی سروائیول پہ اور اس کی جو اڈیپٹیبلٹی ہے ٹو دا لوکل انوائرمنٹ, ہمارے یہ کون سے علاقوں میں ہم لگا سکتے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اور بہت ساری کچھ اسپیشیز ہیں جس پہ ہم کام کریں, لیکن پرائمریلی جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری ہے اس میں ہم ایگزوٹک ٹری اسپیشیز پہ کم کام کرتے ہیں. ہم لوگ لوکل ٹری اسپیشیز جو ہماری, اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت سارے نئے چھوٹے پودے تیار کرتا ہے اور ہم ہر سال 40,000 جو چھوٹے پودے ہیں وہ ہم کسانوں کو, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو اور گورنمنٹ کو ہر سال دیتے ہیں کہ وہ آپ اب شجر کاری مہم میں اس کو استعمال کریں, اور ایگرو فارسٹری کے طور پہ کسانوں کو بھی دیتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں ہر سال کہ آپ جب درخت لگائیں, لگانا درخت جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ, اپنی جگہ امپورٹنس ہے, لیکن درخت لگانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور پہلے 6 مہینے یا سال اس کو پانی دینا, یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فار دا سروائیول آف دیٹ ٹری, کہ اب جب آپ درخت لگائیں تو وہ سروائیو بھی کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین, میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان, اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی. ناظرین, پاکستان میں اس وقت جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں اور جو ابھی بھی بھگت رہے ہیں, آج میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سروائیول کس طریقے سے ہو سکتی ہے. 24,000 کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جو انڈر فلڈ ہے, اور جو لوگ اب واپس جا رہے ہیں وہاں مکان ان کے نہیں ہیں. کچھ جانور مر گئے ہوں گے, کچھ ساتھ میں لے گئے ہوں گے, کچھ وہاں جا کر انہوں نے سستے اونے پونے داموں بیچ دیے ہوں گے, واپسی پہ کچھ جانور بھی ہوں گے. فصلیں ان کی برباد ہو چکی ہیں, مکان ان کے وہاں پر نہیں ہے. البتہ ایک چیز ملے گی وہاں پر, اور وہ ہے درخت. جو درخت لگا کر جو ان کے بزرگوں نے, انہوں نے خود درخت لگائے ہوں گے, وہ آپ کو وہاں ضرور ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے بہت زیادہ درخت لگائے ہوتے تو آج چند درختوں کو کاٹ کر ہم اپنے کوٹھے اور اس قسم کی چیزوں کی تعمیر اور زندگی دوبارہ شروع کرنے کا جو معاملہ ہے, وہ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی طرف دیکھنا نہ پڑتا اور این جی اوز کا انتظار نہ کرنا پڑتا. آج کا ٹاپک اسی چیز کے بارے میں ہے کہ ہماری فصلیں بھی ہوں اور ہمارے درخت بھی ہوں, اور اس علم کو کہا جاتا ہے ایگرو فارسٹری. میں بہت خوش ہوں کہ آج میرے پاس جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی کے, فارسٹری ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. اربن فارسٹری میں انہوں نے کام کیا ہے, ایگرو فارسٹری میں وہ کام کر رہے ہیں. نئے نئے درخت جو پاکستان کے معاملات کے اندر, پاکستان کے حالات میں بہت اچھا سروائیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ان کی ریسرچ جاری ہے. پی ایچ ڈی ان کی فرانس سے ہے, فرانس میں بھی کام کیا ہے, یو ایس ایڈ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے. میں انہیں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ڈاکٹر فہد رشید صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آگے چلنے سے پہلے ایک مشکل سا کچھ آپ کو کلام سنا دوں. جی بے شک. حضرت سلطان باہو کا کلام ہے, اور وہ ہے لوہا ہوئیں پیا کٹی میں, نہ تلوار صدی میں ہو, کنگھی وانگوں پیا چری میں, تا زلف محبوب پھری میں ہو, مہندی وانگوں پیا گٹی میں, تا تلی محبوب رنگی میں ہو, وانگ کپا پیا پنجی میں, تا دستار صدی میں ہو. اب اس کا مطلب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تلوار بننا ہے نا اور آپ لوہا ہے, تو اس کا کٹنا جو ہے نا, اس کے لیے آپ کٹے جانا جو ہے نا, وہ ذہنی طور پر آپ تیار رہیں. اور اگر آپ کنگھی بننا چاہیں تو وہ جو اس کے دندانے بنتے ہیں اس میں جگہ جگہ چھریاں ڈالی جاتی ہیں, تو کسی کی محبوب کی زلفوں میں وہ نہیں چل سکتی جب تک اس کی طرح سے اس پروسیس سے نہ گزر جائے. اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہندی کا جو درخت ہے اور اس مہندی کا جو بش ہے, اس کے پتے جو ہیں وہ کبھی محبوب کے ہاتھوں کو سرخ نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک آپ پسے نہ. جی بالکل. اور اسی طریقے سے کپاس اگر پینجے کے پاس نہیں جائے گی نا, تو کبھی کسی کا دستار نہیں بن سکتی. بالکل ایسے ہی. تو مجھے میرے ناظرین کو اور میرے سامعین کو
آپ یہ بتائیے وہ بھی جو سیلاب زدہ ہیں اور وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیلاب سے محفوظ رکھا ہے. یہ ایگرو فارسٹری کا رول اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خان صاحب میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم ٹاپک پہ مجھے بلایا اور مجھے کچھ اپنی ایکسپیرینسز اور جو اپنی کام ہے اس کو شیئر کرنے کا موقع دیا. ایگرو فارسٹری آپ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایگرو فارسٹری بہت صدیوں سے یا بہت سالوں سے ہمارے کلچر کا حصہ رہا ہے، جس میں ہمارے جو دادا پر دادا تھے وہ درخت لگایا کرتے تھے اپنی زمینوں پہ. ان کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ درخت لگاتے تھے کہ بڑے ہوں گے ہم ان کو سیل کر کے کچھ پیسے آئیں گے تو ہم اس کے کوئی کاروبار کریں گے، بچیوں کی شادی کر دیں گے. لیکن اس کے بعد ایک ٹائم آیا جس میں ہمارے ملک میں آبادی بڑھی. اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں فصلوں کی کاشت پہ بہت ساری اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، جس میں ایگریکلچر سیکٹر کافی انوالو ہوا. پھر اس میں پرائیویٹ سیکٹر آیا، انہوں نے سرٹیفائڈ سیڈز اور پیسٹیسائڈز اور اس کی انپٹس کو کسانوں تک پہنچایا. اور اس میں ایک چیز انہوں نے بتائی کہ درختوں کی، آپ کی زمین پہ درخت اگر ہوں تو آپ کی جو پیداوار ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اور کئی جگہ پہ دیکھا بھی گیا کہ درخت اگر آپ کی زمین پہ لگے ہوں تو اس سے پیداوار پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ کچھ ٹائم آپ کسانوں نے وہ بات ان کی سمجھ میں بھی آئی اور کافی حد تک وہ صحیح بھی تھی. اس کے بعد پھر کسانوں نے اپنی زمینوں سے وہ درخت کاٹنے شروع کیے اور فوکس کیا صرف کراپس کے اوپر، فصلوں کے اوپر، جیسے گندم، باقی فصلیں. لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھیں تو پچھلے 10 سال سے ایک نیا فنومینا جو ہے وہ دنیا میں لوگوں نے فیل کرنا شروع کیا، ان نبرد آزما ہوئے، جس میں سب جو تھا وہ دیٹ واز کلائمیٹ چینج، کہ موسمیاتی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں بہت ہی شدت سے محسوس ہونا شروع ہوئیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو فلڈز، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی اس کی ایک کڑی تھی، جس میں ہمارے اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، تو اس میں فلڈز آتے رہے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے، پچھلے 20 سال سے وہ فلڈز کی جو فریکوینسی ہے اور جو اس کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پہلے فلڈز آتے تھے 10 سال بعد، 15 سال بعد فلڈ آتا تھا، لیکن وہ بھی اتنا انٹینس نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو 2022 میں فلڈ آیا اور اب 2025 میں آیا. 2022 کا فلڈ اس سے پہلے والے فلڈ سے زیادہ ہے، اور 2025 کا فلڈ 2022 سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ یا زیادہ پانی اس میں زیادہ فلو ہوا یا آیا. اب اس کی وجہ سے ہمارے جو کسان ہیں ان کا کافی نقصان ہوا، جس میں سلٹیشن کا پرابلم تھا، ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں. تو آپ کے سوال پہ واپس آتے ہوئے کہ اس میں جب وہ واپس آئے اپنی زمینوں پہ، اب واپس آ رہے ہیں کسان بھائی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مطلب کہ ان کے گھر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. لیکن جو ایک چیز کھڑی ہے وہ ہیں ان کے درخت جو انہوں نے کبھی لگائے تھے یا ان کے دادا پر دادا نے لگائے تھے. تو اس کانٹیکس میں ایگرو فارسٹری کا پروفیسر ہوں، اور میں اس کے بارے میں آپ کسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے، اور ویسے آپ کی زمینوں کی اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے آپ کو درخت لگانا جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا، آپ نے ایک بات کہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پھیلائی گئی جی کہ یہ درختوں کی وجہ سے آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی. تو جو ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اور جو دنیا کے اندر ایگرو فارسٹری پہ زور دیا جا رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ درختوں کو اگر قطار میں اور کمرشل بنیادوں پر لگایا جائے تو اس سے آپ کی زمین کی جو بہتری یا زرخیزی اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو جو ہے ایک متبادل ATM کے طور پر جہاں آپ فصل کے پیسے لے رہے ہیں، وہیں وہ لائن کے اندر دوسری بھی ایک کیش فلو کا جو ذریعہ بن رہا ہے. سر، اس میں عرض یہ ہے خان صاحب کہ ایگرو فارسٹری میں جب آپ ایگرو فارسٹری کو اڈاپٹ کرنے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے عوامل جو ہیں وہ آپ کو ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. جو ایج ایفیکٹ ہے جس سے آپ درخت لگاتے ہیں تو اس کے کچھ فاصلے پر فصل کی جو پیداوار ہے وہ کم ہوتی ہے، یہ حقیقت بھی ہے.
لیکن اس کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے درخت لگائے ہوں تو آپ اس لاس کو کور کر سکتے ہیں بائی دا پروڈکٹیوٹی آف یور ٹریز، جس میں اس کی شاخیں آپ کاٹ سکتے ہیں، شاخ تراشی کریں تو اس سے آپ شاخوں سے فائر ووڈ کے طور پہ یا بالن کے طور پہ آپ اس میں پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کی روٹیشن ایج پہ آتے ہیں، جب وہ درخت تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے 8-10 سال کے بعد، تو آپ اس کی لکڑی سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جو آپ بات کر رہے تھے کہ درخت جب آپ ایگرو فارسٹری میں لگاتے ہیں تو آپ سورج کی سمت میں درخت لگائیں تاکہ ایک درخت کا سایہ جو ہے وہ دوسرے درخت پہ پڑے بجائے کہ آپ کی فصلوں پہ پڑے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ ایسٹ ویسٹ میں سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں جو ریکمینڈڈ ہے دیٹ از نارتھ ٹو ساؤتھ، نارتھ ساؤتھ پہ آپ درخت لگائیں، نارتھ ساؤتھ ڈائریکشن میں، تو اس کا سایہ جو ہے درختوں پہ رہتا ہے، کراپس پہ کم آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بات صحیح فرمائی ہے کہ دیکھیں میں خود ایگرو فارسٹری کا میں طالب علم رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اس کو لگایا جائے وہاں آپ کو اور بینیفٹس کے علاوہ زمین کی زرخیزی میں اس لیے اضافہ ہم نے دیکھا ہے کہ نائٹروجن فکسنگ ٹریز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو تصور ہے جو پہلے لوگوں نے اس کے خلاف گئے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو مشینری کا دخل کام میں ہوا، اور پہلے درخت زگ زیگ لگائے ہوئے تھے، کوئی یہاں لگ گیا کوئی وہاں لگ گیا، اور مشینری کے چلنے میں رکاوٹ آئی ہے۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی لائن میں لگایا جائے اور اس کا سایہ فصل پہ نہ پڑے، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سے درخت ہیں جو سوٹیبل ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر میرے جو فارمر ہیں ان کی سروائیول بھی انشور ہو اور فصل کے اندر کمی کی بجائے اضافہ ہو۔ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں جو ایگرو فارسٹری کے لیے ریکمینڈڈ ٹریز ہیں، وہ جو پھلی دار درخت ہیں وہ نائٹروجن فکسنگ ہوتے ہیں۔ جن درختوں میں پھلیاں لگتی ہیں، جیسے آپ پھلائی کا درخت لے لیں، جنڈ کا لے لیں، آپ اس میں ککر لے لیں، آپ اس میں ٹالی لے لیں، یہ سارے ایسے درخت ہیں جن کی پھلیاں لگتی ہیں، اور جن درختوں میں پھلیاں لگتی ہیں ان کی روٹس جو ہیں نائٹروجن فکسنگ ہوتی ہیں۔ اب ان درختوں کو لگانے کا فاصلہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک تو ان کے منیمم پہلے جب آپ درخت لگائیں تو ان کا فاصلہ کم رکھیں، آپ 4 سے 5 فٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے اوپر والا جو کراؤن ہے، ان کا لیفی پورشن جو ہوتا ہے اس کا، جب وہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے آپس میں، تو آپ اس کا آلٹرنیٹ پودا نکال دیں۔ ایک تو وہ آپ کو انٹرمیڈیٹ انکم دے گا، مطلب کہ آپ کو 2-3 سال کے بعد فائر ووڈ کے طور پہ، جلانے والی لکڑی کے طور پہ آپ کو وہ ایک پیسے پرووائڈ کر سکتا ہے، آپ کو انکم سورس بنے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کا وہ فاصلہ ہی بڑھ جائے گا، آپ کے ایگریکلچر امپلیمنٹس کا گزرنا بھی آسان ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو اس کی ٹری کی گروتھ ہے وہ بھی زیادہ امپروو ہو جائے گی۔ اب جو اس کے علاوہ جو ایگرو فارسٹری ہے اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں، اس کے انوائرمنٹل بینیفٹس ہیں۔ جیسے میں نے کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ CO2 ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کا بڑھنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کی کراپ کی پروڈکٹیوٹی کو اس وقت اثر انداز ہو رہا ہے، اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو جب آپ درخت لگاتے ہیں تو وہ آپ کے جو آپ کا لوکل مائکرو کلائمیٹ ہے اس کو وہ امپروو کرتا ہے۔ آپ خود مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا کہ جہاں پہ درخت لگے ہوں گے وہاں پہ اس کا درجہ حرارت اس جگہ کا تھوڑا سا کم ہوگا اس جگہ سے جہاں پہ درخت نہیں ہے۔ تو اس کا فصلوں پہ بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ فصلیں جیسے جیسے آپ کے ہوا کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، تو آپ کی فصل جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ پانی زمین سے ابزارب کر کے ہوا میں پھینکنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر آپ کی زمین جو فصل ہے وہ زیادہ پانی مانگتی ہے۔ جتنا زیادہ وہ پانی ابزارب کر کے ہوا میں پھینکے گی اتنی جلدی وہ پانی مانگے گی، اتنی جلدی اس پہ واٹر کا سٹریس آئے گا، اور اتنی اس کی پروڈکٹیوٹی اگر ٹائم پہ آپ پانی لگائیں تو کم ہوتی جائے گی۔ تو درخت کیا کرتے ہیں، اور یہ میں اب صرف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کسان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے تجربہ بھی کیا۔ میں 3 سال ایگرو فارسٹری میں ہم نے گندم لگائی، اور ہم نے یہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اگر ایگرو فارسٹری کرتے ہیں تو آپ کی جو آپ کا ایریا ایگریکلچر ایریا ہے اس کا درجہ حرارت 1 سے 1.5 سے 2 ڈگری کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد زمین میں پانی کا ٹھہراؤ بڑھتا ہے، کیونکہ ایگرو فارسٹری آپ کے ہوا کی سپیڈ کو توڑ دیتی ہے، اس سے آپ کے زمین کے اندر پانی کا ٹھہراؤ بڑھتا ہے، آپ کی فصلیں کم پانی سے زیادہ پیداوار دیتی ہیں، اور وہ گرمی اور ہوا سے بھی آپ کی فصلوں کو بچاتے ہیں یہ درخت۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ اس کو پراپرلی اس کی شاخ تراشی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو پراپر صحیح عمر میں اس کی کٹائی کر کے اس کو آپ مارکیٹ کریں لکڑی کے طور پہ، تو آپ کو انٹرمیڈیٹ انکم اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم انکم کا بھی سورس بنتے ہیں۔ سر یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ دیکھیں جو اب یہ منکیرا، تھل، چولستان، یہ جگہ جو آباد ہو رہی ہیں وہاں پر یہ سفٹنگ سینڈ اور تیز ہواؤں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مونگی کی فصل لگی ہے اور رات کو پتہ چلا کہ وہ جو ٹیلا تھا ادھر تھا، اب پتہ چلا کہ فصل نیچے اور ٹیلا اوپر ہے۔ تو وہاں پر ریکمینڈڈ یہی ہے کہ جتنے بھی آپ درخت لگا سکتے ہیں، جو آپ نے 4 فٹ کا بتایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لگانے ہو تو جتنا ہو سکتا ہے آپ لگائیں، بعد میں جو سروائیو کرتے ہیں اس کو رہنے دیں، دوسروں کو اکھاڑ دیں۔ تو یہ ایک تو بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں میں ہمارے ہاں یہ گندم جو ہے جب یہ تیار ہوئی ہوتی ہے اور بارش بھی آ گئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوا چلتی ہے اور وہ فصل گرتی ہے اور 20% پیداوار بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک بہترین چیز ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ چند ایک درخت آپ نے بتائے ہیں، اب پاکستان ایک بڑا ملک ہے، تو ذرا آپ بتائیے گا کہ اور کون کون سے درخت ہیں جن کو ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں جو یہاں پر ڈیسیڈوس جو سیزنل، جیسے آپ اگر مثال لے لیتے ہیں بکین کی، جی مالبری کی، شہتوت کی، اس کی مثال لے لیں، ان کے اندر ایک خوبی دیکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ہمیں سائے کی ضرورت ہے، ان کے پتے ہوتے ہیں، سردیوں میں سائے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بالکل گنجے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب سورج کی شعاعیں میری فصل کو برابر ملتی ہوں گی۔ تو اور کون کون سے درخت ہیں جو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ لگائیں؟ نمبر 1 کلائمیٹک کنڈیشن کا بھی مقابلہ کر سکے، خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے، میرے جانوروں کے وہ کام بھی آ جائے، اور الٹیمیٹلی میرے اوپر اگر مصیبت ہو تو میں اس کو بیچ کر پیسے بھی کما سکوں۔ اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری جو ہے اس میں ہم 2-4 ٹری اسپیشیز پہ کام بھی کر رہے ہیں، جس میں پلونیا ہے، ٹیک ہے، اور اس کے بعد مورنگا بھی ہے، جو ایک ملٹی پرپز ٹریز ہیں جس کی آپ لکڑی بھی اچھی لکڑی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بڑی اچھی بات کی کہ 2 قسم کے مین درخت ہوتے ہیں، ایک ڈیسیڈیس ہوتے ہیں جو پتے جھاڑ دیتے ہیں اور سردیوں میں، اور جو ایور گرین ہوتے ہیں جو سارا سال اپنے جو گرینرینس ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ تو ایگرو فارسٹری میں ہم لوگ جو وہ ایسے درختوں کو ہم پریفر کرتے ہیں جو سردیوں میں اپنے پتے گرا دیں۔ تو ہم ان جو میں نے آپ کو پہلے 3 اسپیشیز بتائیں اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے، اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان درختوں میں ایسی جینوٹائپس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو کم پانی والے علاقے ہیں اس میں بھی ہم ان کو لگا سکیں۔ دیکھیں یہ جو کم پانی والی بات آپ نے کہی ہے یہ ویری کرتی ہے پلیس ٹو پلیس۔ یوکلپٹس جو ہے سفیدہ، یہ فیصل آباد میں کیوں لگا؟ اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خود والنٹیئر کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں کہ ٹریکٹر ٹرالی لے کے جانا چبا کے اندر، پتہ چلا کہ رات کو آدمی سوئے، صبح پتہ چلا کہ ان کی چرپائیاں تیر رہی ہیں پانی کے اندر۔ اس وقت وہ پانی سیم کا پانی بہت زیادہ آ گیا تھا، تو لہٰذا یہ بلو گم یوکلپٹس ریکمینڈ کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پانی کو کھینچے۔ سر آپ اس میں بہت اچھی آپ نے بات کی۔ یوکلپٹس ایک ایسا پودا ہے جو بہت سارے ادوار آئے، جس میں ایک دور ایسا ہے جس میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور یہ بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا گیا تھا ٹو ریکور دی واٹر لاکڈ سوائل، جو آپ کی زیر زمین جس میں پانی کھڑا ہو جائے، لو واٹر لاک اوپر ہو گیا، ہاں جی، پانی کا لیول جس زمینوں میں اوپر ہو جائے، وہاں پہ اس کے لیے لگایا گیا تھا کہ یہ پانی زیادہ ایبزارب کرتا ہے اور تاکہ زمینیں آپ جلدی ریکور کر سکیں۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ ہر علاقے میں آپ کو ملتا ہے۔ یہ آپ کو پانی جہاں پہ اویلیبل ہے وہاں پہ ملے گا، سلائن سوائلز میں ملے گا، واٹر لاکڈ سوائلز میں ملے گا، حتیٰ کہ صحرا میں بھی آپ کو یہ پودا ملے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے اٹس اے ویری ورسٹائل پلانٹ اسپیشی۔ اب ہم نے ایک پروجیکٹ ہم نے کیا خوشاب میں، تو اس میں لوگ جو ہیں وہ چنا لگاتے تھے۔ اب جب ہم نے ایک کمپیکٹ بلاک وہاں پہ لگوایا، تو وہاں پہ کسانوں نے جب وہ یہ سفیدہ ہم نے وہاں پہ لگایا، تو وہاں پہ کسانوں نے چنا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا شروع کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے پتے بھی سیل کرتے ہیں، اس کی ہم ٹہنیاں بھی سیل کرتے ہیں، اس کی ہم ووڈ بھی سیل کرتے ہیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اور گڈ ٹری اسپیشی، لیکن اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جب سفیدہ لگا رہے ہیں اس کا آپ کا پرپز کیا ہے۔ لیکن لکڑی اس کی جو ہے وہ
ہر کام مطلب کہ آپ کی یو ہیو دا انڈسٹری ٹو کہ آپ نے میری جو سوال میں پوچھنا چاہتا تھا آپ نے اس کا جواب بہت پیارے طریقے سے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں درخت کو سلیکٹ کروں تو میری آنکھیں بھی اوپن ہوں ہاں جی اور مجھے اس کے بارے میں علم بھی ہو جی بالکل کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں جی اور کیا کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، تاکہ میں ذہنی طور پر مقابلہ کر سکوں. وہ کہتے ہیں لاس ورسز بینیفٹس، بالکل ایسے ہی. تو یہ تو اس کی بات ہے. لیکن اور کون سے درخت ہیں جو آپ ہمارے علاقے کے میرے بھائیوں کو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جس کا نقصان نہ ہو اور اس کا فائدہ ہو؟ یہ تو آپ نے 3-4 تو گنوائے ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سے لگ سکتے ہیں؟ جامن لگ سکتا ہے، ملبری. میں نے ابھی جو میرا ایک ایگرو فارسٹری کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں میں نے جو پرسنلی جو 4 درخت میں نے جو لگوا رہا ہوں اس میں ایک مرنگا ہے، ایک اس میں سمبل کا درخت ہے، ایک اس میں ملبری ہے، اور ایک اس میں بیری ہے. اب جو سمبل ہے یہ بہت ہی اچھا ایگرو فارسٹری ٹری ہے کہ اس کا جو مین فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو برانچنگ پیٹرن ہے، جو اس کے شاخیں نکلتی ہیں اس کا ایک خاص پیٹرن ہے، ورلز نکلتے ہیں اس میں. اس کو کاٹنا، اس کی پروننگ کرنا اٹس ویری ایزی، اور پھر آپ کی فصلوں کے ساتھ کمپیٹ بھی نہیں کرتا اس وجہ سے، اور اس کی لکڑی بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ کسانوں کے لیے ایک اچھا درخت ہے. ابھی آج کل ریسنٹلی جو ہے مرنگا کا کافی ذکر ہو رہا ہے کہ کسانوں کو جانوروں کے چارے کے طور پہ بھی اس کو دیا جا رہا ہے. اس کی پھلیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں، اس کی جڑیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی استعمال ہوتی ہیں ایز فائر ووڈ. تو وہ بھی ایک اچھا ایگرو فارسٹری ٹری ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ملبری پہ چلے جائیں تو ملبری جو ہے اس کا فروٹ آپ کو پتہ ہے فروٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں یہ جانور چارے کے لیے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آپ ان کو جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. اس کا پھلائی ہے جو آپ کے تھوڑے سے خشک علاقے ہیں اس کے لیے پھلائی، جیسے پوٹوار ہے. ہاں جی پوٹھوار ہے، اس کا پھلائی ایک بہت اچھا درخت ہے. اس کے پتے بہت پیلیٹیبل ہیں، اس کی لکڑی بہت اچھی ہے، فائر ووڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، میچ ٹیک انڈسٹری میں بھی لوگ لے رہے ہیں اس کو. تو اس کے بعد پھر گرم علاقوں میں چلے جائیں تو جنڈ کا درخت ہے، فراش کا درخت ہے. وہ بہت ہی گرم علاقوں میں سروائیو بھی کرتا ہے، آپ کو جانوروں کے لیے چارہ بھی دیتا ہے اور لکڑی بھی پرووائڈ. ڈاکٹر صاحب یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو فاسٹ کر دیا. ایک بجلی کے بلوں نے اور سکول کی فیسوں نے اب ہمارے کسانوں کو اس لیول پہ آئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر میں ہاتھ ڈالوں اور ہاتھ کے اندر وہ تمام مسائل کا حل ہو. تو کچھ ایسے درخت بھی ہیں آپ بتا سکتے ہیں جو فاسٹ گروئنگ ہوں اور نئے ہوں؟ یہ جو سارے جڑ کا نام آپ نے لیا، پھلائی کا نام لیا، یہ ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں اور بڑے سلو گروئنگ ہے. تو یہ جو درخت نئے جو آپ کے جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر کچھ نئے درختوں پہ بھی کوئی ریسرچ جاری ہے؟ سر یونیورسٹی میں ہمارے پاس ایک باؤباب کا درخت ہے. کیا بات، کیا بات. باؤباب کا درخت ہمارے پاس ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کی اڈیپٹیبلٹی جو ہے فار دا لوکل انوائرمنٹ، کیونکہ یہ افریقہ کا درخت ہے اور یہاں پہ یہ آیا ہے، ہم لائے بھی ہیں. اسی لیے میں نے واو کہا ہے. جی اور اس کی بہت زیادہ اکنامک امپورٹنس. فروٹ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے نہیں کھایا، میرے بچوں نے بڑا کھایا ہے، اسے کہتے ہیں بوئی بوئی، اور وہ فل آف وٹامن سی ہوتا ہے. ہم اس کی سروائیول پہ اور اس کی جو اڈیپٹیبلٹی ٹو دا لوکل انوائرمنٹ ہمارے یہ کون سے علاقوں میں ہم لگا سکتے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اور بہت ساری کچھ سپیشیز ہیں جس پہ ہم کام کریں، لیکن پرائمریلی جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری ہے اس میں ہم ایگزوٹک ٹری سپیشیز پہ کم کام کرتے ہیں. ہم لوگ لوکل ٹری سپیشیز جو ہماری اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت سارے نئے چھوٹے پودے تیار کرتا ہے اور ہم ہر سال 40,000 جو چھوٹے پودے ہیں وہ ہم کسانوں کو، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو اور گورنمنٹ کو ہم ہر سال دیتے ہیں کہ وہ آپ اب شجر کاری مہم میں اس کو استعمال کریں، اور ایگرو فارسٹری کے طور پہ کسانوں کو بھی دیتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں ہر سال کہ آپ جب درخت لگائیں، لگانا درخت جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ، اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن درخت لگانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور پہلے 6 مہینے یا سال اس کو پانی دینا، یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فار دا سروائیول آف دیٹ ٹری، کہ اب جب آپ درخت لگائیں تو وہ سروائیو بھی کر پائے. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. ہم سال میں 2 مرتبہ شجر کاری مہم چلاتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ سے لگواتے ہیں نا اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ دوبارہ آ کر دیکھ لے کہ وہ زندہ بھی ہے یا ختم ہو گیا. تو یہ سروائیول ریٹ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر یہ سارا 100% سروائیول ہوتا تو آج پورا پاکستان جو ہے وہ اس پہ درخت ہی درخت ہوتے، جتنے انسان ہیں اتنے درخت بھی ہوتے. تو یو آر رائٹ. اب مجھے آپ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی، عام کسان
اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے کسی درخت کے بارے میں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سر ہمارا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری محکمہ جنگلات یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے. اس کی ویب سائٹ پہ ہر پروفیسر کا فون نمبر اور ای میل موجود ہے. پھر ہمارا جو نرسری کا سٹاف ہے وہ ہمتاً اویلیبل ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم خود بھی رابطہ کرتے ہیں، خود بھی ہم کسانوں کے پاس جاتے ہیں انڈر ڈفرینٹ پروجیکٹس. ہمارے پاس ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کی مد میں ہم کسانوں تک خود پہنچتے ہیں. پھر میرے پاس جو پروجیکٹ ہے ایگرو فارسٹری کا، اس میں ہم نے کسانوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں جس میں ہم کسانوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور آگے ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ جتنے آپ کے کسان دوست ہیں ان تک ہمارا نمبر پہنچائیں، اور اگر ان کو پودوں کی ضرورت ہو تو ہم سے فری آف کاسٹ پودے آپ لے سکتے ہیں، اور ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے پودے لگانے ہیں اور کن سیزن میں پودے لگانے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے والدین نے اور آپ نے جو یہ ڈپارٹمنٹ چنا، یہ بڑا خیر کا ڈپارٹمنٹ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کسی درخت کا ہی پھل کھایا. اب وہ کون سا پھل تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فلڈ ایریاز کے اندر جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا مدد کے لیے، تو وہاں کچھ لوگ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پیچھے کوئی چور نہ سامان اٹھا کے لے کے جائیں. اور جب وہ اپنا سامان اٹھا لیتے ہیں، وہ ایک چیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ ہے درخت. اس کے اپنا نہ جانور چھوڑتے ہیں، نہ انسان چھوڑتے ہیں، نہ اپنا مال چھوڑتے ہیں، لیکن درخت کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ درخت کبھی چوری نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ سوشل میڈیا پہ ایک لفظ چلتا ہے کہ آپ ہزاروں لگائیں اور کروڑوں کمائیں. اس میں وہ سندل کا درخت، ٹیک کا درخت، باؤباب کا آپ نے نام لیا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ اڈاپٹیبل ہیں پاکستان میں یا نہیں ہے؟ سر اس میں میری گزارش، بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے، اور مجھ سے بحیثیت پروفیسر بھی مجھ سے کافی سارے فارمرز جو رابطہ کرتے ہیں ان درختوں کے بارے میں. تو اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کسان بھائیوں کے لیے کہ یہ جو 3 اسپیشیز ہیں، یہ ٹیک کا، یہ پلونیا کا اور یہ سندل، یہ تینوں درخت جو ہیں یہ ہمارے علاقوں میں، پاکستان میں کچھ علاقوں میں یہ گرو کرتے ہیں اور اچھا گرو کرتے ہیں. لیکن یہ جو تینوں پودے ہیں یہ معتدل موسم کے پودے ہیں. اس کو آپ جب گرم علاقوں میں لگائیں گے تو یہ ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کا سروائیول جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، کہ اس چیز پہ کام کر رہا ہے. وی آر ٹرائنگ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پودوں کے اندر سے کچھ ایسی جینو ٹائپس ہم اس میں دریافت کریں جو آپ کے گرم یا معتدل یا ہلکے گرم علاقوں کے لیے موزوں ہوں. تو اس میں جب ہم یہ کام مطلب کہ ہم وی ول ریچ سم کنکلوژن، تو انشاءاللہ فارمرز کو آپ کے پروگرام کے توسط سے اور ویسے بھی ہم کسانوں تک یہ میسج پہنچائیں گے، اور اس کی پنیریاں جو ہیں ہم تیار کر کے کسانوں تک لے کے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک کسانوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ پنیری یا چھوٹا پودا آپ کسی نرسری سے لیں تو اس کے لینے کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ نرسریوں میں جاتے ہیں پودے لینے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ جو پودا آپ سلیکٹ کریں، ایک تو وہ صحت مند ہو، وہ پودا لیں جو صحت مند پودا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ نرسری میں وہ اس جگہ پہ مطلب کہ پودا موجود ہو جس کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ یا عام موسمی کھلے میں پڑا ہو. وہ پودا کھلی جگہ پہ پڑا ہو، اس کے اوپر کوئی گرین نیٹ نہ ہو، کوئی ٹنل میں سے نہ نکالا جائے، ٹنل میں سے نہ نکالا جائے، 2 دن کے بعد مرجھانا شروع ہو جائے. اب مین مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ کسان بھائی پودے جا کے لے لیتے ہیں اور وہ ٹنلز کے اندر لگے ہوتے ہیں یا گرین نیٹ کے نیچے لگے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے فصلوں میں یا اوپن سپیسز میں جا کے لگاتے ہیں تو وہ پودا، کیونکہ موسم جو ہے اس کا ایک دم سے چینج ہوتا ہے، زمین چینج ہوتی ہے، اس پہ سٹریس پڑتا ہے، تو وہ ودن 1 یا 2 ویکس وہ پودا مر جاتا ہے، اور کسان بھائی کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور اس کا ٹائم اور اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ میرا کسان بھائیوں کے لیے میسج ہے کہ جب بھی آپ پودا لینے جائیں تو اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ لگا ہوا ہے اور وہ اس کی صحت کیسی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک دانشور کی بات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دانشور سے کسی نے پوچھا کہ یار مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. اس نے جواب دیا کہ آپ عشق کر لیں کسی بھی چیز سے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عشق جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوگی. یعنی اگر میرے کسان بھائی ایگرو فارسٹری کو اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درخت لگیں گے بھی صحیح، یہ درخت مریں گے بھی نہیں، اور یہ درخت ان کے لیے ایک اثاثہ بھی ہوں گے، قوم کے لیے بھی اثاثہ ہوں گے، ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اثاثہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں.
آپ کا یو ویلکم. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو موقع دیا کہ آپ کے ایک بہت اچھے پروگرام میں ہم پارٹیسپیٹ کریں اور لوگوں کسان بھائیوں کے ساتھ ہم کوئی دل کی بات کچھ کر سکیں, کچھ ان کو بتا سکیں جو ہم کچھ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا نمبر بھی چل رہا ہے نیچے. آپ لوگوں کو ضرورت ہو کوئی نرسری کے بارے میں, کوئی آگاہی کے بارے میں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.